آج ہم ڈسکس کریں گے ریزیوم کو. یہ سیکنڈ آپ کا سٹیپ ہوتا ہے جب آپ پروفیشنلزم میں انڈلج ہوتے ہیں یا آپ نے جمپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے پروفیشنلزم میں. تو آپ کو فوکس کرنی ہوتی ہیں اپنی 2 لیونگ ڈاکومنٹس کو. فرسٹ واز سی وی اینڈ سیکنڈ از ریزیوم. اب میجر آپ جب سی وی کو فوکس کرنے ریزیوم کو جب فوکس کریں گے تو آپ نے فرسٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ سی وی کیا تھی اور وہ کس طرح کنسٹرکٹ کی جاتی ہے, اس کا پرپس کیا تھا. سی وی کا مینلی پرپس آپ کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی کورس اچیومنٹس آتی ہیں, مینز آپ کی کورس ہسٹری آف لائف ہوتی ہے یا آپ کی کورس آف اے لائف ہوتی ہے. اینڈ سی وی آپ کی ڈیٹیل انفارمیشن دیتی ہے دیٹ اسٹارٹس فرام یور پرسنل انفارمیشن ٹل ٹو دا لینگویجز. اور ریزیوم میں یہ فرق ہے کہ ریزیوم آپ کا ایک شارٹ سسٹمیٹک اور اکاؤنٹ ہوتا ہے یا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی 3 پریورٹیز ہوتی ہیں ریزیوم میں. فرسٹ آپ کی ورک ایکسپیرینس, سیکنڈ آپ کی کوالیفیکیشنز اینڈ تھرڈ از اچیومنٹس, جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ. اور ایک اور بات کہ ریزیوم آپ تب بناتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اس پوسٹ کے لیے یو آر فٹ, you could be achieve this position by making resume, by showing your work experience. Second thing کہ آپ کو سی وی کب بنانی پڑتی ہے اور آپ کو ریزیوم کب بنانا پڑتا ہے. فرسٹ تھنگ, سی وی آپ تب بناتے ہیں جب آپ نے 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ مینس جہاں تک پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں آپ کی, آپ اپلائی کر دیں فار کال فار اے انٹرویو, یا مینز آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انڈلج کرنا ہے تو آپ سی وی دے دیتے ہیں جا کے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آگے آپ ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. سیکنڈ تھنگ, ریزیوم تب بنایا جاتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوسٹ آئی ہے یا ایک پوزیشن آئی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں, یا آپ اس آرگنائزیشن میں آلریڈی کام کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی آ چکا ہے, آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن ڈگری بھی ہے اور آپ کے پاس اچیومنٹس بھی ہیں جو اس ریلیونٹ ان پوزیشن کے لیے بالکل سوٹیبل ہیں, تو آپ تب ریزیوم بناتے ہیں. گاٹ اٹ کلاس کہ ریزیوم اور سی وی میں مائنر ڈفرینس ہے کہ سی وی آپ ایٹ اینی ٹائم بنا سکتے ہیں اور ریزیوم آپ نے تب بنانا ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ایک اپرچونٹی آتی ہے, کوئی ایک ویلڈ آپ کی سیٹ آتی ہے, آپ کے پاس پوزیشن آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ اویل کر سکیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس اویلیبلٹی کے لیے آپ کے پاس وہ ساری اچیومنٹس ہیں, ورک ہسٹری ہے آپ کے پاس اس سے ریلیونٹ. اور نو ڈاؤٹ یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کرونالوجیکل آرڈر, کہ دونوں آپ کے یہ لیونگ ڈاکومنٹس کرونالوجیکل آرڈر پہ فوکس کیے جاتے ہیں, مینس سیکوینس میں. اٹ از دا موسٹ کامن ٹائپ آف اے ریزیوم, اور کرونالوجیکل آرڈر کو کامن ریزیوم کہا جاتا ہے. اٹ لسٹ پریویس جابس ڈیٹس, موسٹ ریسنٹ جاب فرسٹ. میں نے آپ کو جس طرح پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ نے کہیں پہلے جاب کی ہے تو آپ وہ ریزیوم میں لکھیں گے. اٹ آئیڈینٹیفائز ورکس اینڈ اسکلز کنیکٹڈ ٹو ایچ جاب. یہ آپ کے سامنے ایک ریزیوم کا فارمیٹ ہے جو کہ بالکل ہی ایکوریٹ ہے اور ایزی ہے, کہ جس سے آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ریزیوم میں کیا چیزیں آتی ہیں اور سی وی میں کیا ڈفرینس ہے. Here comes the formatting and the layout of the resume. Format. You can arrange your resume in a variety of formats. میں نے آپ کو جس طرح پہلے بات بتائی تھی کہ اگر آپ سی وی کو گو تھرو کریں یا آپ کوئی اور ڈاکومنٹ گو تھرو کریں نیٹ سے تو آپ کو بہت سارے اس کے فارمیٹس ملیں گے, لیکن بیسکس آپ کو کہ بیسک یہ ہے کہ آپ جرنل ریزیوم اور جرنل سی وی کا فارمیٹ ہی فالو اپ کریں جو کہ ایزی بھی ہے اور آپ کے لیے سوٹیبل بھی ہوگا. فرسٹ تھنگ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ان کا ڈفرینس کیا ہے آپس میں سی وی اور ریزیوم کا. سیکنڈ تھنگ, ان میں تھوڑی سی ویریشن ہے ان فارمیٹنگ پروسیس, کہ جس طرح یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نیم, ایڈریس, سیل فون نمبر اینڈ ای میل, یہ ساری چیزیں آپ نے اسی طرح لکھنی ہے سیم جس طرح آپ سی وی میں لکھتے ہیں لیفٹ سائڈ آف دا پیج. اور اس میں ہیڈنگ نہیں ہوتی ریزیوم وغیرہ میں, آپ نے جس طرح سی وی میں ہیڈنگ دی ہوتی ہے اس طرح ریزیوم میں نہیں ہوتی. فرسٹ آپ کی 3 لائنز آپ کی کور ہوتی ہیں, کانٹیکٹ انفارمیشن,
یور ایڈریس اینڈ یور سیل فون اور ای میل آئی ڈی. سیکنڈ تھنگ, اب اس میں بھی آبجیکٹیو اپلائی کیا جاتا ہے, اور اس آبجیکٹیو میں آپ آبجیکٹیو اور کریئر پروفائل یا کریئر آبجیکٹیو کے نام سے آپ ہیڈنگ دیتے ہیں اس کی. اس میں آپ وہی سیم لائنز لکھیں گے جیسے آپ سی وی میں لکھتے ہیں, بٹ یہ آپ کے سامنے کانٹیکٹ انفارمیشن ہے جو آپ نے سیم ویسے لکھنی ہے جیسے آپ سی وی میں لکھتے ہیں. یور کانٹیکٹ انفارمیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور ریزیوم. کلاس ہمیشہ یاد رکھیے, وین یو آر گوئنگ ٹو ریپرزینٹ یور سیلف ان اے ریٹن فارم, یو نیڈ ٹو فوکس آن یور سیلف ریپرزینٹیشن, کہ آپ نے اپنی سیلف ریپرزینٹیشن کو اتنا کلیئر, اتنا ہی پریسائز اور اتنا ہی پرپزفل لکھنا ہے کہ آپ کو, آپ کی جو پڑھنے والا جو ریڈر ہے, جو آپ کا سامنے انٹرپریٹر ہے, وہ آپ کی انفارمیشن ان 3 پوائنٹس میں آپ کی آئیڈیا لے لے یا آپ سے فیملیئر ہو جائے. سیکنڈ تھنگ, اسی کے نیچے ہی آپ نے کریئر آبجیکٹیو یا جسٹ آبجیکٹیو کی ہیڈنگ دینی ہے جس طرح آپ سی وی میں دیتے تھے. یہاں تک سیم ہے اس کا پروسیجر, سی وی اور ریزیوم کا تھوڑا سا فرق ہے. کلاس آج ہم پڑھیں گے پارٹس آف ریزیوم. آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ریزیوم اور سی وی میں کیا ڈفرینس ہے. آج میں آپ کو پارٹس آف ریزیوم پڑھاؤں گی. مینس ریزیوم ویسے آپ کو ڈفرینس پتہ چل گیا کہ سی وی اور ریزیوم میں کیا فرق ہے. ریزیوم میں ہم 3 چیزیں بیسک مینس اپنے لے آؤٹ میں فوکس رکھتے ہیں. اس میں ہوتی ہے فرسٹ ایجوکیشن پریورٹیز, سیکنڈ ورک ایکسپیرئنس یا ورک ہسٹری, اور تھرڈ ہے آپ کی ریلیونٹ اسکلز. اب اس میں آپ کے سامنے ہے یہ جو ریٹن مٹیریل, اس میں آپ کو ایک سیگمنٹ میں ایک چیز کلیئرٹی سے مینشن کی ہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ نے اس پورشن میں کیا لکھنا ہے. پرسنل انفارمیشن سیم ویسے لکھی جاتی ہے جیسے آپ سی وی میں لکھتے ہیں. مینس یور نیم, کمپلیٹ نیم. سیکنڈ تھنگ آپ کا ایڈریس, اور تھرڈ ہے آپ کا سیل فون نمبر اور مے بی ای میل آئی ڈی. اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. اور ریزیوم میں بھی سیم اسی کی طرح ہوتی ہے کہ آپ نے آبجیکٹیو کی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو کہہ سکتے ہیں آپ صرف آبجیکٹیو بھی لکھ سکتے ہیں, یا آپ کریئر آبجیکٹیو بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں کیا لکھا جاتا ہے, اس میں 3 چیزیں لکھی جاتی ہیں. کیپ دا سینٹینس شارٹ, میکسیمم آف 1 لائن. بی شیور دا آبجیکٹیو از اسپیسیفک اور اینڈ ناٹ جرنل. سی وی میں کیا ہوتا ہے کہ سی وی میں آپ نے جرنلی اپنی انٹینشن, اپنی جو کریئر لائن ہوتی ہے اس کو بتانا ہوتا ہے. لیکن ریزیوم میں یہ ہے کہ آپ نے اسپیسیفکلی اسی پوزیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر دا کیپیبل آف دس پوزیشن. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو ہے. اٹ از آر ڈیسیژن فار اے جاب اینڈ وٹ وی کین آفر ٹو جاب. اٹ از لائک اے سبجیکٹ لائن in a letter. Objective may be specific اور journal. یہاں پہ آپ کو دونوں آپشن دیے. مینز آپ اس میں جرنل بھی بتا سکتے ہیں آبجیکٹیو, اور آپ اسپیسیفک بھی بتا سکتے ہیں. ویسے ریزیوم میں کامنلی اسپیسیفک آبجیکٹیو مینشن کیا جاتا ہے, بیکاز جب آپ کسی پوسٹ کے لیے ریزیوم لکھ رہے ہیں تو آپ نے اسپیسیفکلی اسی پوسٹ کے سرکولر ہی اراؤنڈ مینز اسی پوزیشن کے اراؤنڈ ہی آپ نے بات کرنی ہے. ویسے بیسیکلی میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ آبجیکٹیو جب ریزیوم کا لکھیں تو اسپیسیفکلی ہی لکھیں. مینس میکسیمم شارٹ ہو اور 1 to 2 لائنس کے اندر ہو. بی شیور دا آبجیکٹیو ان اسپیسیفک ناٹ ان جرنل. فوکس آن شارٹ ٹرمز گولز دین لانگ ٹرم گولز. مینس آپ نے اپنے گولز اور آبجیکٹیوز اس میں اس طرح مینشن کرنے ہیں کہ جو آپ کی اس پوزیشن اور اس جاب کے اراؤنڈ ہی ہائی لائٹ ہو. اسی کے نیچے ہی آپ نے ایجوکیشن کی اپنی ہیڈنگ میں آنا ہے. موسٹلی آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ یا کہیں بھی کہ ایجوکیشن کی جو ہیڈنگ ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ریزیوم لکھی جاتی ہے. وہاں بھی لکھ سکتے ہیں آپ, وہ غلط نہیں ہے, لیکن جس طرح آپ سی وی میں چل رہے ہیں اسی طرح آپ ریزیوم میں بھی آپ لوگ فوکس کریں. فرسٹ آپ نے ایئر آف گریجویشن لکھنا ہے. مینس یہ سیم آپ اسی طرح لکھ سکتے ہیں جیسے آپ سی وی میں لکھتے آ رہے ہیں. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ آپ کا ورک ایکسپیرینس ہوگا. ورک ایکسپیرینس بھی آپ سیم لکھ سکتے ہیں, بٹ make sure when you are writing your CV or resume, do follow
کرونولوجیکل آرڈر مینز آپ نے سیکوینس میں کام کرنا ہے, آپ نے ڈیٹ سیکوینس میں ڈالنی ہے, آپ نے ایئر آف پاسنگ, ایئر آف اسٹارٹنگ ایجوکیشن ٹو دا پرٹیکولر اسٹینڈرڈ, یہ سب کچھ آپ نے ارریگولر نہیں کرنا, آپ نے سیکوینس میں کام کرنا ہے. مینشن دا پوزیشن اینڈ دا جاب ٹائٹل, ٹائم پیریڈ اسپینڈ ایٹ دا جاب, یہ ساری چیزیں آپ نے بہت فوکس کے ساتھ لکھنی ہے. دین کمز ٹو, اسی کے نیچے ہی آپ اسپیشل اسکلز میں بھی آ سکتے ہیں. جس طرح ہم سی وی میں کمپیوٹر اسکلز لکھتے تھے یا انٹرسٹ لکھتے تھے, آپ نے یہاں پہ اسپیشل اسکلز اگر آپ کی ہیں تو لکھیں, اگر نہیں ہیں تو اسکپ کر کے آپ اچیومنٹس, ایوارڈز, آنرس پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد سیم سی وی کی طرح اس کے بعد آپ پرسنل ایفیلیشنس میں آ سکتے ہیں. مینز آپ نے اس میں یہ بتانی ہے کہ آپ کے اگر کوئی ممبرشپ رہی ہے یا کوئی آپ کسی کلب میں کوئی آپ نے پارٹیسپیشن دی ہے تو وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. اور اس میں ریفرنسز نہیں آتے ہیں. آپ نے اچیومنٹس, ایوارڈز, آنرس تک اگر لکھنا ہے تو وہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے پرسنل اپنے کوئی آنرس لکھنے ہیں تو وہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. میک شیور ریفرنس نہیں آتا اس کے اینڈ میں. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ڈفرینس کیا ہے. مینز تھرو ڈیفینیشنز آپ کو اور کلیئرٹی ہو جائے گی کہ سی وی کا مطلب کیا ہوتا ہے یا پرپز کیا ہوتا ہے اور ریزیوم کا کیا ہوتا ہے. جس طرح آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ سی وی کے کچھ سرٹین ڈیفینیشنز ہیں, پوائنٹس ہیں, جس سے آپ کو اور کلیئرٹی ہو جائے گی کہ سی وی کا مطلب کیا ہے. سی وی از in depth document that can be laid out over 2 or more pages. It contains a high level of detail of your achievements, a great deal more than just a career biography. The CV covers your education as well as any other accomplishments like publications, awards, honors. The document tends to be organized chronologically and should make it easy to get an overview of individual full working career. A CV is static, does not change for different positions. The difference would be in the cover letter. ہمیشہ یاد رکھیں کہ سی وی کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن سی وی ایک اسٹیٹک میڈیم پہ یوز کی جاتی ہے. مینس سی وی اگر آپ کے پاس کوئی پوزیشن آتی ہے فریکوینٹلی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سیٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں تو آپ سی وی نہیں بنائیں گے, آپ ریزیوم بنائیں گے. Comes to resume. A resume is a concise document, typically not longer than 1 page. As the intended, the reader will not dwell on your own document for very long. The goal or the purpose of CV is to make an individual stand out for the competition. The job seeker should adapt the resume to every position they apply for. It is in the applicant's interest to change the resume from one job application to another and to tailor it to the need of the specific post. The resume doesn't have to be ordered chronologically, does have to cover your whole career and is highly customizable document. This is the highly organized difference of CV and resume. جس طرح آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں سی وی ایز کمپیئر ٹو ریزیوم لانگ ہوتی ہے اور 2 to 3 پیجز پہ کور کیا جا سکتا ہے, اور ریزیوم چھوٹا ہوتا ہے, ہائیلی آرگنائزڈ ہوتا ہے اور 1 پیج پہ ہوتا ہے. سی وی آپ کی پوری ریکارڈ ہوتا ہے پورے لائف کریئر کا. مینس اسٹارٹس فرام میٹرک ٹو ٹل یور لاسٹ ڈگری. ریزیوم آپ کا بریف ہوتا ہے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان سکلز اور ان ورک ایکسپیرینس کو جو آپ کو اس پوزیشن کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں اور آپ کی ایلیجیبلٹی کلیئر کرتی ہیں. اس لیے ہم تب ریزیوم لکھتے ہیں جب ہمیں اس پوزیشن سے اپنے آپ کا کمپیریزن نظر آتا ہے.